پہلی بات حسن میں بھی میرا نبی با کمال ہے، دوسری بات کمالات صلاحیتیں ان میں بھی میرا نبی با کمال ہے. لوگوں میرے نبی کی صلاحیت بحیثیت باپ دیکھو میرا نبی کامل باپ ہے، بحیثیت اولاد دیکھو میرا نبی کامل اولاد ہے، بحیثیت خامد دیکھو میرا نبی کامل خامد ہے، بحیثیت رشتہ دار دیکھو میرا نبی کامل رشتہ دار ہے، میرے نبی کو بحیثیت دوست دیکھو کامل دوست ہے، میرے نبی کو بحیثیت امام دیکھو کامل امام ہے، میرے نبی کو بحیثیت خطیب دیکھو کامل خطیب ہے، میرے نبی کو بحیثیت جرنیل دیکھو کامل جرنیل ہے، میرے نبی کو بحیثیت امین دیکھو کامل امین ہے، میرے نبی کو بحیثیت رسول دیکھو میرا نبی کامل رسول ہے. یہ میرے نبی کا حسن کہ جس کے بارے میں سیدنا جناب جبریل امین علیہ السلام خود اعلان کرتے ہیں لوگوں میں نے دنیا کا چکر لگایا، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب، پوری روح زمین کا میں جبریل چکر لگانے والا اللہ کا فرشتہ ہوں اور زمین کے چپے چپے کو جاننے والا ہوں، ہر انسان کی شکل و صورت کو میں نے دیکھا ہے، لیکن مجھے رب کبریا کی قسم ہے پوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ حسین چہرہ نظر آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا چہرہ. جہاں نبی کی محبت آتا ہے وہاں ماں باپ بھی قربان، اولاد بھی قربان، بھائی بھی قربان، بیویاں بھی قربان، بہنیں بھی قربان، مال بھی قربان، تجارتیں بھی قربان، دربار بھی قربان، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دینے والے لوگوں. بات میں یہ نہیں کر رہا کہ اسلام نے حکم دے رہا، میں دلائل دے رہا ہوں جن مومنین نے میرے نبی سے محبت کر کے دکھلائی ہے. آج تیری میری محبت چند جھنڈیوں میں رہ گئی ہے، آج تیری میری محبت چند جھنڈیوں میں رہ گئی ہے، آج تیری میری محبت ڈول کی تھاپ میں آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا. اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا. اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام
اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹی، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دین اسلام میں ایک مسلمان، اس کا ایمان جو سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے نزدیک ہے، اس ایمان کو مکمل کامل اکمل بنانے کے لیے اور بلکہ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جب سے سب سے اہم جو عمل ہے وہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت سے محبت اور عقیدت کرنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت مسلمان کے ایمان کے کامل ہی نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت نہیں کر سکتا اس وقت تک ایمان حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اور محبت کسے کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے محبت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات واضح فرمائی کہ ہر وہ پسندیدہ چیز یا مرغوب چیز جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو جائے اسے محبت کہا جاتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی محبت کے محور ہیں ان میں یہ چند چیزوں کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے کہ یا تو وہ چیز اپنے حسن کی وجہ سے انسان کو پسند آ جاتی ہے، یا وہ چیز اپنے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے انسان کو پسند آتی ہے، یا وہ چیز ایک بہت اعلیٰ مقام رکھنے کی وجہ سے انسان کو پسند آتی ہے، یا وہ چیز اس کی وجہ سے انسان پر بہت بڑے احسانات ہوں، کسی نہ کسی احسان کی وجہ سے وہ چیز انسان کو پسند آتی ہے۔ حضرات، یہ جو انسان کی محبت کے لیے چار چیزوں کا پایا جانا کہ کسی چیز کا خوبصورت ہونا، کسی چیز کا اکمل اور کامل اور کمال درجے کا ہونا، یا کسی چیز کا اعلیٰ مقام پر ہونا، یا کسی چیز کے یا کسی ذات کے احسانات کا ہونا، یہ چاروں چیزیں جو ہیں انسان کے سامنے اگر بدرجہ اتم کسی شخصیت میں موجود ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ اگر دین اسلام کے حکم، دین اسلام کی بات کو الگ رکھ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ہی سامنے رکھ لیا جائے تو بلا شبہ بغیر تردد کے ہر عام و خاص بندہ میرے نبی کے حسن، کمال، مقام اور احسان کو
دیکھتے ہوئے میرے نبی کی محبت کا اور میرے نبی کی عقیدت کا دردمندانہ احساس رکھے گا کہ ہر بندے کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت اور عقیدت اجاگر ہو جائے گی۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے اگر حسن کی بات کی جائے تو میرے پیغمبر علیہ السلام کے حسن کے بارے میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی، لوگوں میرے محبوب کے حسن کے کیا کہنے، دنیا کا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو روشن ہوتا ہے، میرے نبی کا حسن یہ ہے کہ میرا نبی رات کے اندھیروں میں بھی نکل آئے تو اللہ وہاں پر بھی روشنی کر دیتا۔ یہ میرے نبی کا حسن کہ جس کے بارے میں سیدنا جناب جبریل امین علیہ السلام خود اعلان کرتے ہیں، لوگوں میں نے دنیا کا چکر لگایا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری روئے زمین کا میں جبریل چکر لگانے والا اللہ کا فرشتہ ہوں اور زمین کے چپے چپے کو جاننے والا ہوں، ہر انسان کی شکل و صورت کو میں نے دیکھا ہے، لیکن مجھے رب کبریا کی قسم ہے پوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ حسین چہرہ نظر آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا چہرہ، اور جن کے بارے میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن 14ویں رات کا چاند، اور میں نے دیکھا کہ چاند اپنے جنون میں ہے اور اپنی جوانی میں ہے اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا، میں نے سوچا کہ اس چاند کو آج میں اس کے مکمل شباب پر دیکھ رہا ہوں، آج میں اندازہ لگاؤں کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کے اندر محمد بن عبداللہ خوبصورت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کے پاس آیا، میں نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، چاند کو دیکھا، دوسری نظر میں اپنے پیغمبر کی طرف دیکھتا ہوں، پھر چاند کی طرف دیکھتا ہوں، پھر نبی سلطان کی طرف دیکھتا ہوں، اور بالآخر میں اس نتیجے پر آتا ہوں کہ لوگوں آسمان کا چاند اپنی 14 تاریخ جوانی شباب پر ہونے کے باوجود پوری دنیا کو جو روشنی دے رہا ہے، اس کے باوجود چاند کے چہرے پر عیب نظر آتا ہے، میرا نبی، میرے نبی کا چہرہ کسی قسم کے عیب سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، ہر قسم کے عیب سے میرے نبی کا چہرہ محفوظ، اور جن کے بارے میں سیدنا حسان نے بتلا دیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ لوگوں میرے نبی کا چہرہ ایسا ہے کہ جیسا جو کبھی کسی ماں نے جنا نہیں، اور میرے نبی کا حسن ایسا ہے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو ایسے ہیں جیسے رب کو بولتے گئے میرا رب ویسے ہی بناتا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اگر حسن کی بات کریں تو میرے نبی کے حسن پر ہی بات مکمل نہ ہو سکے، آئیے دوسری بات محبت کے لیے جو ہر انسان کے دل میں اجاگر ہوا کرتی ہے، وہ کسی کے کمالات ہوا کرتے ہیں، کسی کی خوبیاں ہوا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں نا یار بندہ چاہے جندرا بھی ہے، یہ اندر خوبیاں بڑیاں نے، یہ اندر جناب بڑیاں صلاحیتاں نے۔ اللہ اکبر، اس کے کام بڑے اچھے ہیں، اس کا طریقہ کام کا طریقہ کار بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میرے نبی کے کمالات کی بات کرنی ہے، قرآن پاک سنیں، اللہ کا قرآن بیان فرما رہا، اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی
خلق عظیم۔ اللہ اللہ حضرات، اگر میرے پیغمبر کے کمالات کی بات کرتے ہو کہ میرے نبی کی صلاحیتیں کیسی تھیں، میرے نبی کا کردار اور میرے نبی کی خوبیاں کیسی تھیں، اللہ 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 کے قرآن نے بات کی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے قسم ہے جو قلم لکھتی ہے، اس قلم کی قسم ہے جو وہ لکھتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اللہ اللہ ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ۔ اے میرے پیغمبر، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ایسے کمال والے گئے کہ آپ کے اندر جنون نہیں ہے، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہے۔ اللہ اللہ غیر ممنون، آپ دنیا کے اندر ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ اللہ اور آپ کی خوبی کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اللہ فرمایا ہے میرے پیغمبر، آپ کے خلق کی بات کی جائے، آپ کی سیرت کی بات کی جائے، آپ کی صلاحیتوں کی بات کی جائے، میں رب العالمین آسمان سے گواہی دیتا ہوں، خلق عظیم۔ اے میرے پیغمبر، جو آپ کو اخلاق دیا گیا ہے، جو آپ کو کردار دیا گیا ہے، جو آپ کو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، میں رب کہہ رہا ہوں پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور عظمت والی گئے۔ اللہ اللہ حضرات یہیں پہ بس نہیں، بلکہ میرے نبی کی صلاحیتیں کیسی ہیں، میرے نبی کا اخلاق و کردار کیسا کمال درجے کا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں اللہ کے قرآن کا اعلیٰ مقام، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن بیان فرما رہا، فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، بات کرتے ہو کمال کی، ان لوگوں کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں ہوں گی، آپ کے درمیان بڑا جناب سچ بولنے والا انسان ہوگا، آپ کے درمیان بڑی خوبیوں والا انسان ہوگا، لیکن کسی کی سچائی کی آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، کسی کی زبان کی پاکیزگی کی آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، کسی کے کردار کی آپ قسم نہیں اٹھا سکتے۔ میرا پیغمبر وہ محبوب ہے، پوری کائنات کے لوگوں کو قیامت تک میں چیلنج کر رہا ہوں، لَعَمْرُكَ، اور لوگوں آج کوئی کسی کے زبان کے ایک جملے کا پیرا نہیں دے سکتا، کسی کے ایک کام کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میرا نبی وہ عظیم پیغمبر ہے جس کا ایک دن گیا، 10 دن گیا، 100 دن گیا، جس دن سے پیدا ہوا اور جس دن دنیا سے رخصت ہوا، میں رب ساری زندگی کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ اخلاق و کردار میرے نبی علیہ السلام کا، اللہ اکبر۔ حضرات بات کرتے ہو کمال کی، اللہ اللہ سیدنا جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے ہرقل بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کیا، اللہ اکبر، اس وقت میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اللہ اللہ ہم اسلام کے مخالف تھے، محمد الرسول اللہ کے مخالف تھے، اللہ اکبر۔
مجھے ہرقل بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور میرے نبی کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو سفیان فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کے کمالات یہ گئے کہ میں ابو سفیان باوجود دشمن بننے کے، باوجود مخالف ہونے کے، غیر کے دربار کے اندر ہرقل بادشاہ کے سامنے اپنے پیغمبر کے بارے میں جب بات کرنے لگا باوجود اپنی کوشش کے میں نبی پاک کا ایک بھی عیب بیان نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ میں نے نبی پاک کے کمالات کو ہی بیان کیا۔ اللہ حضرات اگر اسی پر بات کرنے لگ جاؤں میرا وقت ختم ہو جائے نا۔ اللہ البتہ وہ تو کون سا پیغمبر گئے جن کے بارے میں میں محبت سے کہوں میرا پیغمبر کیسا کمالات میں مکمل کہنا۔ اللہ شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطفوں میں فیصل، خلقوں میں افضل۔ سبحان اللہ بول دیجئے۔ شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطقوں میں فیصل، خلقوں میں افضل، جامع مجمل میرا پیغمبر، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حق کا دلارا نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا دل کا سہارا، حق کا دلارا نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا، رشتوں میں پیارا، رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے کمالات، راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی کمال صلاحیتیں، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضرات دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات حسن میں بھی میرا نبی با کمال گئے، دوسری بات کمالات صلاحیتیں ان میں بھی میرا نبی با کمال گئے۔ لوگوں میرے نبی کی صلاحیت بحیثیت باپ دیکھو، میرا نبی کامل باپ گئے، بحیثیت اولاد دیکھو میرا نبی کامل اولاد گئے، بحیثیت خامد دیکھو میرا نبی کامل خامد ہے، بحیثیت رشتہ دار دیکھو میرا نبی کامل رشتہ دار ہے، میرے نبی کو بحیثیت دوست دیکھو کامل دوست ہے، میرے نبی کو بحیثیت امام دیکھو کامل امام ہے، میرے نبی کو بحیثیت خطیب دیکھو کامل خطیب ہے، میرے نبی کو بحیثیت جرنیل دیکھو کامل جرنیل ہے، میرے نبی کو بحیثیت امین دیکھو کامل امین ہے، میرے نبی کو بحیثیت رسول دیکھو میرا نبی کامل رسول ہے۔ اللہ آئیے ذرا تیزی وقار۔ تیسری بات جس وجہ سے بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مقام، اس کا مرتبہ، اس کی منزلت، اس کا رتبہ۔ اللہ اگر میرے نبی کے رتبے کی بات کرتے ہو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یا
अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी इस दुनिया में राहबर बन के आया, रहनुमा बन के आया, मुक्तदा बन के आया, पेशवा बन के आया, अंबिया का सरदार बन के आया। अल्लाह अल्लाह, वो मुकाम मेरे नबी का अल्लाह अल्लाह जिसके बारे में कायनात के लोगों ने ऐलान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, खुदा के बाद बस वो है किस्सा मुख्तसर। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के पेशवा मेरे पैगंबर, पूरी कायनात के इमाम मेरे पैगंबर, खुद मेरे नबी ने फरमाया आना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामा। ऐ कायनात के लोगों, कयामत के दिन अल्लाह की मखलूक का सरदार अगर कोई होगा तो मैं मोहम्मद होऊंगा। अल्लाह अल्लाह। आइए चौथी बात, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिस वजह से बंदे को किसी से मोहब्बत होती है अल्लाह अल्लाह, वो ये है कि बंदे के एहसानात हों, किसी के एहसानात की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह अकबर। हज़रात, अगर एहसानात की बात करें, कायनात के लोगों, पूरी दुनिया को उठा कर देखो, मैं यकीन से कहूँगा दुनिया में किसी दोस्त का कोई दोस्त इतना एहसानमंद नहीं होगा, किसी यार का कोई यार इतना एहसानमंद नहीं होगा, किसी बेटे का कोई बाप इतना एहसानमंद नहीं होगा, किसी बेटे का की उसकी माँ इतना एहसानमंद नहीं होगी। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए क्या, बल्कि पूरी कायनात के लिए अगर किसी के सबसे ज्यादा एहसान है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तफसील में जाऊं, हज़रात बेशुमार दलाइल है। आइए, हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 खसाइल को देखा है कि हुस्न का बाकमाल है, मेरे नबी का अखलाक व किरदार बाकमाल है, मेरे नबी का मुकाम बाकमाल है और मेरे नबी के एहसानात बाकमाल हैं। और यार, उससे बढ़कर किसके एहसानात हो सकते हैं, जिसने 1400 बरस बाद आने वाली उम्मत के लिए भी उतना ही दर्द रखा जो उसके पास लोग थे, जो सारी सारी रात मेरी तेरी खातिर अल्लाह से दुआएं किया करता। बल्कि यही नहीं, उससे बढ़कर किसके एहसानात हो सकते हैं, जिसने कयामत के दिन पूरी कायनात जब अल्लाह के गज़ब में पकड़ी हुई होगी, उस वक्त भी अल्लाह के हुजूर कोई शिफात करेगा तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी। अल्लाह अल्लाह। आइए जरा तजीवकार, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा क्या फरीजा बनता है। अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ऐ कायनात के लोगों, अब तुम्हारा ये काम बनता है, अगर हुस्न मेरे नबी का सबसे आला, किरदार मेरे नबी का सबसे आला, अखलाक मेरे नबी का सबसे आला, अगर मुकाम मेरे नबी का सबसे आला, अगर एहसान मेरे नबी के सबसे आला, फिर मोमिन के लिए हक बनता है औला बिल मुमिनीन, मोमिन का हक बनता है अपने नजदीक किसी को जनाब करे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत की जगह अगर किसी को दे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी उल्फत की जगह अगर किसी को दे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिएगा जीवकार, हमारा अकीदा है बंदा नमाजी जनाब उस वक्त होगा, बंदा हाजी उस वक्त होगा, बंदा रोजादार उस वक्त होगा, बंदा ईमान वाला उस वक्त होगा जब मेरे नबी से प्यार करेगा। अगर मेरे नबी के प्यार में तेरे
میرے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی شبہ پیدا ہو گیا تو یاد رکھ میرے نبی کا فرمان. اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ اکبر. فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سن لو پیغام, لا یؤمن احدکم, کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں میں محمد الرسول اللہ کا پیار, اس کو جناب اپنی ذات, اپنے رشتہ دار, اپنے عزیز و اقارب, اپنی اولاد, اپنے والدین, ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد جب تک پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان بھی اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. حضرات نبی پاک سے محبت مومن کے لیے فرض عین ہے. اس وقت تک ایمان ہی حاصل نہیں ہوتا جب تک میرے نبی سے محبت اور الفت نہ آ جائے. اللہ اکبر. آئیے اگلی بات, نبی پاک سے محبت فرض ہے, کرنے کس حد تک ہے؟ اللہ کے قرآن نے اس بات کو واضح فرمایا. اللہ رب العالمین کا قرآن, محبت سے سماعت فرمائیے گا ذرا. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک کے سینہ مبارک پر اترنے والا قرآن بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اللہ اللہ اللہ. حضرات محبت سے سماعت فرمائیے گا. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم, اور جاؤ لوگوں غلط فہمیاں دور کیجئے. اللہ کی قسم نبی پاک سے محبت, نبی پاک سے عقیدت, ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ, ہم کیا نبی پاک سے محبت کا نظریہ رکھتے ہیں. توجہ سے سماعت فرمائیے. اللہ فرماتے ہیں ان کان آباؤکم, اے میرے پیغمبر ان کو فرما دیجئے اگر ہوں ان کے ماں باپ, وَأَبْنَاؤُكُمْ, اور ان کے بیٹے, وَأَخْوَانُكُمْ, اور ان کے بھائی, وَأَزْوَاجُكُمْ, اور ان کی بیگمات, ان کی اہلیہ, ان کی ازواج, وَعَشِيرَتُكُمْ, اور ان کی بہنیں, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور مال و دولت جس کو یہ جوڑ کر رکھتے ہیں, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور وہ تجارت جس کے خسارے کا ڈر ہے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور ان کے وہ گھر جن پر بڑی خوشی سے یہ زندگی بسر کرتے ہیں. 8 چیزیں گنوائی میرے رب نے. پہلے نمبر پر فرمایا ان کے ماں باپ, پھر فرمایا ان کی اولاد, پھر فرمایا ان کے بہن بھائی, ان کے بھائی, پھر فرمایا ان کی اہلیہ ازواج بیگمات, پھر فرمایا ان کی ہمشیرگان, پھر فرمایا ان کا مال, پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت, پھر فرمایا ان کے مکانات, گھر محلات. ان 8 چیزوں کی محبت اگر کسی انسان کے دل میں اللہ, اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ گئی, یاد رکھو میں کائنات کا رب ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل کروں گا.
اللہ اکبر، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بڑھ گئی۔ اللہ اللہ، کیا معنی؟ بڑی محبت سے اس آیہ مبارکہ کی تفصیل سننا اور بات ختم کروں گا۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں ان کان آباؤکم، اگر ماں باپ کی محبت بڑھ جائے، کیا معنی؟ کہ ماں باپ جو چاہے کہہ دیں، انسان کا اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اور لوگوں، ماں باپ کی اتباع بڑی ضروری ہے، ماں باپ کا ادب احترام بڑا ضروری ہے، لیکن ہر اس معاملہ میں جو شریعت کے اندر گئے، اگر کوئی معاملہ شریعت کے بغیر آ جائے، اگر تیرا باپ کہے بیٹا تو فلاں دربار پہ نذرانہ پیش کر، یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا باپ ہے کوئی بات نہیں۔ اگر تیرا باپ کہے میرا بیٹا تو جناب سودی کاروبار کر لے، یہ نہیں سمجھنا کہ باپ نے اجازت دی اب خیر گئے۔ اگر کسی کی ماں یہ بول دے اے میرا بیٹا تو اپنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے فلاں دربار کا چڑھاوا چڑھا دے، یہ نہیں بولنا کہ ماں نے بول دیا۔ نہ لوگو، بلکہ ماں باپ کی محبت کو کیسے قربان کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ میرے نبی کا صحابی ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت کرتے ہیں اپنی ماں سے۔ اللہ ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ اللہ تو جس وقت اسلام قبول کیا نا تو ماں نے جناب سنتے ہی بڑے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا سعد میں تیری ماں، میرے نزدیک تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی میرا پیارا ہے، تو ہی میرا عزیز ہے، لہذا اسلام کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ سعد کی ماں نے پروگرام بنایا کہ اگر میں اس سے ناراض ہو جاؤں تو یہ جناب میری ناراضگی کی خاطر میرا بیٹا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی محبت کا پتہ ہے، اس کے نزدیک میرے علاوہ کسی کا پیار نہیں ہے۔ اللہ حضرات دیکھنا، توجہ فرمانا، اور لوگوں چھوٹی چھوٹی محبتوں پر مجبور ہو جاتے ہو۔ یار کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، دوست کی وجہ سے دین چھوڑ دیا، دولت کی وجہ سے نبی پاک کو ناراض کر لیا، اللہ پاک کی ناراضگی والا کام کر لیا۔ اور دیکھو میرے نبی کے یاروں کی قربانی ہے۔ اللہ سیدنا سعد کی والدہ کہتی ہے میرا بیٹا میں آج سے تجھ سے ناراض ہوں۔ اماں راضی ہو جاؤ، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ بیٹا میں ناراض ہوں، اتنا ناراض ہو جاؤں گی میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، میں پانی بھی نہیں پیوں گی، میں جناب سر میں کنگھی بھی نہیں کروں گی، میں اپنے آپ کو ظلم اور اپنے آپ پر زیادتی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ میرا بیٹا اے اماں کیوں ختم کرے گی؟ بیٹا اسلام چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ کی محبت چھوڑ دے۔ اللہ کائنات کے لوگوں، ماں کا پیار تو ہر کسی کو عزیز ہوتا ہے، ماں کی محبت تو ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، لیکن اسلام کتنا عظیم عمل ہے، اسلام کتنا عظیم دین ہے۔ اللہ سیدنا سعد فرماتے ہیں اماں تو بات کرتی ہے کہ اسلام میں چھوڑ دوں، محمد رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دوں، میرا نظریہ سن لے، میرا پیغام سن لے۔ اے اماں لو کانت املکی الف نفس، اللہ اے میری اماں تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی 1000 مائیں بن جائیں میری، ایک ماں نہیں لوگو 1000 مائیں بن جائیں۔ میرے پیغمبر کے ساتھ بھی فرماتے ہیں اماں تیرے اور تیرے اس 1000 ماؤں کو ایک ایک کر کے میں قربان کرتا جاؤں، ایک ایک کر کے دین پر قربان کرتا جاؤں، 1000 ماؤں کا مر جانا برداشت ہے، نبی پاک کی محبت چھوڑنا قطعاً برداشت نہیں ہے۔
اللہ اکبر، ماں کو قربان کرنا برداشت ہے، نبی پاک کی محبت کو چھوڑنا قطعاً برداشت نہیں۔ اللہ آگے آ جائیں، فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بیٹوں کی محبت کو چھوڑ کر نبی پاک کی محبت کو اپنایا جائے۔ اللہ آج کا مسلمان بڑا بڑا جناب دیندار مسلمان، بڑے بڑے دین کے جناب علمبردار مسلمان، اے حضرت جی تسی یہ کاروبار کیوں شروع کر چھڑیا، اے جناب سوتی کاروبار کیوں شروع کر دیتا، حضرت صاحب تسی جناب اے فحاشی والا کام کیوں شروع کر لیا۔ اللہ وہ کہتا ہے حضرت صاحب میں مجبور ہوں اپنی اولاد کی وجہ سے، اولاد نے مجبور کر دیا ہے، اولاد کی وجہ سے میں نے گھر میں جناب کیبل انٹرنیٹ فلاں بیماریاں ڈال لی ہیں، اولاد کی مجبوری سے جناب ان کو جناب میں ان کے تمام وسائل پورے کر رہا ہوں۔ اللہ کائنات کے لوگوں، اولاد کی محبت کو میرے نبی کی محبت پر قربان کرنا، دیکھیے میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ، سیدنا جناب ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جناب ایسے کھڑے ہیں، ان کا بیٹا ان کے پاس آتا ہے، کہتا ابا جان آپ ایک جنگ میں میدان کارزار پر آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے ہیں، میں نے ابو بکر کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کائنات کے لوگوں، سیدنا ابو بکر نے اپنے عقیدے کو واضح کیا، لوگوں لاؤ ایسا عقیدہ، دیکھو میرے نبی کے شیار کا عقیدہ۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اے میرا بیٹا تو نے جنگ کے میدان کے اندر مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میں اپنے نبی کا دشمن سمجھ کر اپنے نبی کی محبت میں تجھے قتل کر دیتا۔ اللہ حضرات یہ بات قرآن بتلا رہا ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائی کی محبت کو قربان کرنا، کہتے ہیں جناب بھائیوں کی وجہ سے میں بھی مجبور ہوں، اور یارو بھائی کی محبت کو قربان بھی صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں تاریخ گواہ ہے، جنگ کا میدان ہے، مصعب بن عمیر میرے نبی کی محبت میں لڑ رہا ہے۔ اللہ سامنے آنے والا کون ہے؟ وہ جناب عبیر بن عمیر، مصعب بن عمیر کا بھائی آ جاتا ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر اپنے بھائی کو جنگ کے میدان میں کافر ہونے کی وجہ سے قتل کر کے واصل جہنم کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں وَإِخْوَانُكُمْ، اور لوگوں اگر بھائی بھی میرے نبی کی محبت میں آ جائے وہ بھی قربان ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر بیوی نبی پاک کی محبت میں آ جائے۔ اللہ یہاں پر ہر چیز کے اندر بندہ ڈٹ جاتا ہے، لیکن جب بیوی کا معاملہ آتا ہے ماں باپ کی گستاخیاں بھی کر دیتا ہے، جناب رشتہ داروں کے ساتھ بھی بدسلوکیاں کر لیتا ہے، لیکن دیکھیے میرے نبی کی محبت کے اندر بیوی قربان کرنے والے میرے صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگوں ایک دن مدینہ کی صبح اعلان ہوا کہ کسی بندے نے اپنی ام ولد اپنے بچوں کی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ میرے نبی نے ایسے صحابہ کرام سے پوچھا، اللہ فرمایا کون ہے کھڑا ہو جائے میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ صحابہ بیان کرتے ہیں لوگوں ایک نبی نے صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم ایسے صحابہ کرام کے درمیان سے چلتے آتے ہیں، میرے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے اسے قتل کیا۔ فرمایا اے عبداللہ تو نے کیوں کیا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے لیے بڑی عزیز ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی گستاخی کرنے
کرنے والی ہے. میں نے آپ کی گستاخی کی وجہ سے اسے جناب آپ کی گستاخی کرنے کی وجہ سے آپ کی محبت میں آ کر اسے قتل کر دیا ہے. اللہ اللہ حضرات آئیے وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. اپنا مال قربان کرنے والے لوگوں اپنی بہنوں کو قربان کرنے والے میرے نبی کے صحابہ کے دلائل موجود. اللہ اللہ اپنا مال قربان کرنے والے لوگوں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ایک اشارے پر باغات اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے. اللہ اللہ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. اپنی تجارتوں کو قربان کرنے والے میرے نبی کے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف. اللہ اللہ لوگوں ہر محبت پر قربانی میرے نبی کے یاروں کی ملتی ہے. کیوں؟ انہوں نے ثابت کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرے نبی کے یاروں نے ثابت کیا ہے جہاں نبی کی محبت آ جائے وہاں ماں باپ بھی قربان, اولاد بھی قربان, بھائی بھی قربان, بیویاں بھی قربان, بہنیں بھی قربان, مال بھی قربان, تجارتیں بھی قربان, دربار بھی قربان, حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دینے والے. اور لوگوں بات میں یہ نہیں کر رہا کہ اسلام یہ حکم دے رہا, میں دلائل دے رہا ہوں جن مومنین نے میرے نبی سے محبت کر کے دکھلائی ہے. آج تیری میری محبت چند جھنڈیوں میں رہ گئی ہے, آج تیری میری محبت چند بتیوں میں رہ گئی ہے, آج تیری میری محبت ڈول کی تھاپ میں آ گئی ہے, لیکن میرے نبی کے یاروں کی محبت کا کیا معیار ہے. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں نے پکڑا ہوا ہے, ایسے سولی کے اوپر لٹکانے لگے ہیں. لوگوں توجہ سننا آخری بات. اللہ اللہ سیدنا خبیب کو ایسے سولی پر لٹکانے لگے ہیں اور لوگوں سیدنا خبیب کے پاس ابو سفیان آتے ہیں. اللہ اللہ کہتے ہیں خبیب آج تو قربان ہونے لگا ہے, آج تیری جان جانے لگی ہے. اللہ اللہ اتحب, کیا تو پسند کرتا ہے آج جہاں پر تیری جان نکالی جا رہی ہے اس جگہ پر تیرے نبی محمد کو کھڑا کیا ہوتا اور تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں یہ محبت ہے. اللہ اللہ محبت اس کو کہتے ہیں, عقیدت اس کو کہتے ہیں, الفت اس کو کہتے ہیں. اللہ اللہ میرے نبی کے صحابی نے جواب دیا, فرمایا او سننے والوں میں خبیب کا پیغام سنو. میں جناب ڈیکوریشن محبت نہیں کرتا, میں جناب یہ دنیا والوں کی طرح محبت نہیں کرتا. میں کیسی محبت کرتا ہوں؟ میں خبیب نبی پاک کی ذات سے محبت کی وجہ سے قربان ہو رہا ہوں. آج یہ کہتا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوتا, میں کہتا ہوں لوگوں اگر میں خبیب کی 100 جانیں ہو ایک ایک کر کے قربان کی جائے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایک کانٹا میرے نبی کے جسم اطہر پر لگے, خبیب کو اس کانٹے پر بھی اپنی 100 جان قربان کرنا گوارا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے میری ذات کو وہ بھی گوارا نہیں, میں اپنی جان کیا کئی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اور کائنات کے لوگوں یہ میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے, اسلام کا دستور ہے. اللہ اکبر. میرے نبی پاک کی محبت, اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو خامی سمجھ لو دین ہی نامکمل ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.